بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دوستوں کو زحمت دی ہے آپ کے توسط سے، آپ کے چینلز کے ذریعے تمام لوگوں کو یہ انفارمیشن دینے کے لیے کہ ازبکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کا ٹائٹل جو ہے سیکریٹری آف دی سیکیورٹی کاؤنسل آف ازبکستان، وہ 3 دن کے دورے پہ پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ کل شام کو ان کی پاکستان آمد ہوئی۔ یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ اس سال ازبکستان گئے تھے۔ پھر ازبکستان کے صدر شوکت مرزائیوف سے ان کی ملاقات دوشانبے میں تاجکستان پہ ہوئی، ابھی جب SCO کے سمٹ پہ ہم گئے تھے۔ ان کا دورہ جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، وہ ایک تاریخی دورہ اس طرح ہے کہ آج صبح پاکستان اور ازبکستان نے ایک پروٹوکول آن جوائنٹ سیکیورٹی کمیشن، یعنی جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان پہ ایک پروٹوکول سائن کی ہے، جس کے تحت دونوں ممالک بہت سے سیکیورٹی کے ایریاز میں مل کے کام کریں گے اور آپس میں کوآپریٹ کریں گے۔ یہ میری ان سے تیسری ملاقات ہے اس سال، اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کا اس وقت جو فوکس سارا جیو اکنامکس پہ ہے۔ بارہا وزیر اعظم صاحب ہم سب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ٹرانسفارم کر رہے ہیں اپنے آپ کو ایک جیو اکنامک پیراڈائم میں، جس میں جو ہماری لوکیشن ہے، جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا جغرافیہ بہت اہم ہے، لیکن ماضی میں اس جغرافیے سے شاید ہم وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے جو ہمیں اٹھانا چاہیے تھا۔ تو اس جیو اکنامک پیراڈائم میں کنیکٹیوٹی، یعنی پاکستان کے ذریعے راہداری کا جو پروسیس ہے، وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ چین سے تو ہمارا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اور CPEC کے ذریعے راہداری کا ایک پورا منصوبہ جو ہے جاری ہے، لیکن سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں، اور اس میں ازبکستان ایک کرٹیکل رول ادا کرتا ہے، ان سے اس طرح کی ہماری جو ہے انگیجمنٹ نہیں رہی ماضی میں جیسے شاید ہونی چاہیے تھی۔ اب ازبکستان، پاکستان اور افغانستان، ظاہری بات ہے راہداری جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے ہی آنی ہے، یہ ہمارے مستقبل میں ہمارے لیے ایک کروشل ایلیمنٹ ہے اپنی جیو اکنامک ویژن کو پورا کرنے کے لیے۔ اسی سلسلے میں وزیر اعظم صاحب اور ان کے صدر نے پچھلے ہفتے فون پہ بھی رابطہ کیا، افغانستان کی صورتحال پہ بات چیت کی، اور میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ آج جو ہم نے بات کی ہے کمیشن کا، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دینے سے پہلے یہ بتاؤں کہ افغانستان پہ یہ میرے نزدیک بہت ہی خوشائن ہے کہ پاکستان اور ازبکستان کی پوزیشن بالکل ایک ہے۔ آج میری ان سے کافی لمبی گھنٹہ بھر کی ملاقات 1 on 1 ہوئی، اس میں بھی ہم نے یہ بات کی، پھر اس ڈیلیگیشن کے حوالے سے بھی یہ بات ہوئی سیشن میں، اور دونوں ممالک کا یہی موقف ہے کہ افغانستان کی عوام کی خاطر اس وقت کوآرڈینیٹ کر کے ساری دنیا کو انگیج کرنا چاہیے جو افغانستان کی اس وقت حکومت ہے، ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ جس میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اس طرح کہ افغانستان میں کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس کی شکل نہ بنے۔ ابھی بار بار یہ بات ہو رہی ہے اقوام متحدہ کیا اور ورلڈ بینک کیا کہ وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہو سکتا ہے، ابھی سردیاں آ رہی ہیں، وہاں پہ خوراک پوری نہیں ہے، وہاں پہ لوگوں کے پاس اپنے اخراجات پورے کرنے کو وسائل نہیں ہیں، اور یہ جس طرح معاملہ جا رہا ہے، اگر دنیا نے کنسٹرکٹیولی کوآرڈینیٹ کر کے انگیج نہ کیا تو خدا نہ خواستہ معاملات اور خراب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کا موقف آپ کے سامنے واضح ہے، ازبکستان کا بھی بالکل یہی موقف ہے، اور اس میں بارہا بات ہوتی وسطی دنیا سے شاید طالبان کی، یہ طالبان یا کسی اور حکومت کا ایشو نہیں ہے، یہ عام افغان کا ایشو ہے۔ اور پاکستان کے حوالے سے میں کہتا چلوں، کئی دفعہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ جی آپ اتنا بڑھ چڑھ کے کیوں بات کر رہے ہیں، میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس کی۔ دیکھیے 4 دہائیوں سے افغانستان ایک جنگ کی صورت میں ہے، جنگ کی صورتحال کی وجہ سے آپ نے خود دیکھا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ نقصان پاکستان کو ہوتا ہے۔ 9/11 کے بعد سے 80,000 ہماری کیجولٹیز ہو چکی ہیں، $150 بلین سے زائد
ہمارا معیشت کو نقصان ہو چکا ہے. آپ نے دہشت گردی کی لہر پاکستان میں دیکھی جس کے سارے تانے بانے جڑتے ہیں جا کے جو افغانستان میں ملٹری کیمپین 9/11 کے بعد ہوئی. تو ہم تو اس کے سب سے بڑے وکٹم ہیں. اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان میں استحکام کی، ایک تو یہ کہ ہمارے افغان بہن بھائی ہیں، ان کا حق ہے، 4 دہائیوں سے وہ وہاں ایک جنگ کی صورتحال میں رہ رہے ہیں. لیکن دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی سلامتی کے لیے یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ افغانستان میں استحکام ہو اور وہاں پہ امن کی شکل جو ہے مستقل طور پر قائم رہے. اس لیے یہ ہمارا حق ہے بحیثیت پاکستان دنیا کو یہ بات باور کرانا کہ وسطی دنیا کے لیے شاید 10,000 میل دور بیٹھ کے یہ ایک لگژری ہو، لیکن ہمارے لیے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے افغانستان سے ڈس انگیج کرنے کی. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو سپورٹ کرے تاکہ عام افغان جو ہے اس کے لیے مسائل نہ بڑھیں. یہ ایک سیاسی معاملہ نہیں، ہمارے لیے یہ ایک ہیومینیٹیرین اور ہماری قومی سلامتی کا معاملہ ہے. تو اس پہ پاکستان اور ازبکستان کا مکمل اتفاق ہے افغانستان کی پوزیشن پہ. افغانستان اور پاکستان ایس سی او کے فورم میں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے، اس میں بھی اکٹھا کام کرتے ہیں اور اس میں بھی بہت سے عناصر ہیں اس پرٹیکولر فورم کے جس میں دہشت گردی کے خلاف کوآپریشن، جس میں سیکیورٹی کے باقی معاملات پہ کوآپریشن، وہ بھی دونوں ممالک جو ہیں انہوں نے ری افرم کیا ہے وہاں پہ کوآپریشن. جہاں تک اس کمیشن کا تعلق میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں ٹرانس نیشنل کرائم، ڈرگ ٹریفکنگ کا جو معاملہ ہے، منشیات کا، اس کے علاوہ دہشت گردی کے خلاف کوآپریشن، اور پھر ایک دوسرے کی کیپیسٹی بلڈنگ جس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ یعنی ہماری این ڈی ایم اے، اینٹی نارکوٹکس فورس، یہ تمام پہلو آج ان پہ بات ہوئی اور یہ ہمارے ایگریمنٹ کا حصہ ہے جس پہ آگے ورکنگ گروپس کی شکل میں ہم کام کریں گے. ازبکستان کے ساتھ پہلے ہی ہماری ملٹری ایجوکیشن پہ، ڈیفنس کوآپریشن پہ ایم او یوز موجود ہیں، ان کو بھی اسی پروسیس میں آگے لے کے دونوں ممالک چلیں گے. آج کی جو میٹنگ تھی اور جو پروٹوکول ہے اس کے ممبران میں منسٹری آف انٹیریئر، منسٹری آف نارکوٹکس کنٹرول، منسٹری آف ڈیفنس، فارن آفس، ہمارے این ڈی ایم اے، لا منسٹری اور ایف بی آر نے شرکت کی، اور اس سارے کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن جو ہے وہ اس کا مین کوآرڈینیٹنگ فنکشن اور کوآرڈینیٹنگ باڈی ہوگی. ایک اور میں آپ کو اہم بات بتا دوں کہ ازبکستان پاکستان میں بہت سے ایم او یوز پہلے سے ہوئے ہیں، بہت سے ایگریمنٹس ہوئے ہیں، لیکن وہ بدقسمتی سے اس طرح ایفیکٹولی چلائے نہیں جا سکے پچھلے کچھ سالوں میں. تو یہ بھی آج ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ان تمام جو بھی ہمارے آپس میں بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں جو سیکیورٹی سے متعلق ہیں، ان کو بھی اسی کمیشن کے ذریعے ہم آگے لے کے چلیں گے اور ریوائٹلائز کریں گے. ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں لیفٹیننٹ جنرل وکٹر محمودوف، ان کا دورہ کل تک جاری رہے گا. یہ آج وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کریں گے، دوپہر میں وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے، اور راول پنڈی میں جی ایچ کیو میں بھی ان کی ایک ملاقات ہوگی. کل یہ تورخم کا دورہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ ازبکستان سے آنے والی جو کنیکٹیوٹی کے ٹرکس ہیں، جو ازبیک ٹرکس اب پاکستان کے ذریعے ہمارے وارم واٹرز تک، عریبین سی تک جائیں گے، اس کنیکٹیوٹی کے معاہدے کے تحت جو پاکستان ازبکستان آپس میں جو ہم نے کیا ہے اس سال، وہ ٹرکس وہاں موجود ہوں گے اور ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ان کا بھی معائنہ کریں گے. رزاق داؤد صاحب جو ایڈوائزر ہیں کامرس پہ وزیر اعظم صاحب کے، وہ بھی ہمارے ہمراہ ہوں گے کل تورخم، اور اس کے بعد یہ وزٹ کر رہے ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول، کیونکہ خود ان کا ملٹری بیک گراؤنڈ ہے، یہ پہلے بھی پاکستان آئے، اور اس کے بعد ان کا دورہ اسلام آباد آ کے اختتام پذیر ہوگا اور کل یہ واپس جائیں گے. سو یہ میں نے آپ کو بریفلی بتانا تھا کہ پاکستان ازبکستان کی ایک اور پیش رفت ہے اس تعلق میں، وہی جیو اکنامک پیراڈائم جس کی ہم بارہا بات کرتے ہیں اور کنیکٹیوٹی، اسی سلسلے میں یہ جوائنٹ کمیشن بنی. جی میں نہیں جاؤں گا، جی میں نہیں جاؤں گا. ایک سپوائلر جو ہے وہ پیس میکر بننے کی کوشش نہیں کر سکتا. جی
So as you told us that in the form of working groups you will engage with Uzbekistan. So these working groups will meet quarterly, or what level of engagement would be? And if this we are shifting towards a geo-economic paradigm, so is there investment-based agreements or trade-based agreements? Can you please provide such details on your? دیکھیں یہ جو ٹریڈ ٹرانزٹ ایگریمنٹس ہیں یہ تو ازبیکستان کے ساتھ اس سال، اس سے پہلے بھی نئے ایگریمنٹس بھی ہوئے، تو وہ فریم ورک تو اب سیٹلڈ ہے. منسٹری آف کامرس اس کو لیڈ کر رہی ہے. جب تاشقند وزیر اعظم صاحب گئے تھے اس وقت بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی، بلکہ بزنس ڈیلیگیشنز بھی گئیں، تو وہ ہمارا اب ٹرانزٹ ایگریمنٹ موجود ہے، ہمارا ٹریڈ ایگریمنٹ موجود ہے. اسی کے ذریعے یہ سارے پروسیس، اور جو میں نے آپ کو ٹرکس کی بات کی ہے جو وہاں سے آ رہے ہیں، یہ اب پروسیس چل پڑا ہے. ان کو اور فیسلٹیز جو پاکستان نے دینی ہے، جو انہوں نے ہمیں دینی ہے بزنس اور انویسٹمنٹ بڑھانے کے لیے، اس پہ تو کام ہو رہا ہے. وہ اس پروٹوکول، اس کمیشن کا حصہ نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ پروسیس اب چل رہا ہے، بیکاز سینٹرل ایشیا ہمارے لیے ایک پرائیورٹی. جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. سر، پاکستان ازبکستان کے ساتھ جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں کی سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں، تو کیا پاکستان اس میں دیگر ممالک کو بھی شامل کرے گا یا ہر کنٹری کے ساتھ وہ علیحدہ اس طرح کا جوائنٹ سیشن کرے گا؟ نہیں، یہ کمیشن تو ازبکستان کے ساتھ ہی ہے، لیکن یہ جو کوپریشن کا ماڈل ہے اس میں بائی لیٹرل ایگریمنٹس بھی ہمارے تاجکستان کے ساتھ، ازبکستان کے ساتھ اور ممالک کے ساتھ، لیکن پھر کچھ ملٹی لیٹرل ارینجمنٹس بھی ہیں. مثلا ایک کیو ٹی ٹی اے ارینجمنٹ ہے جس میں 4 ممالک شامل ہیں. پھر کچھ ٹرائی لیٹرل انگیجمنٹس ہیں. آج بہت بات ہوئی کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس پہ. ایک ریلوے کا پروجیکٹ چل رہا ہے جو ازبکستان، افغانستان، پاکستان کے درمیان، ان پہ بھی بہت سی بات ہوئی. تو ازبکستان کا تو یہی ویو ہے کہ جتنی زیادہ کنیکٹیوٹی بڑھائی جا سکے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو راہداری ملے عربین سی تک، اور ظاہری بات ہے ہمیں بھی بہت فائدہ ہے کہ ہمیں سینٹرل ایشیا کی مارکیٹ، ان کے انرجی ریزروز، تو یہ ایک ون ون سچویشن مجھے نظر آتی ہے. جی اچھا سر، یقیناً پاکستان خطے میں اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کر ترقی اور امن کی بات کرتا ہے، لیکن پاکستان محسوس کیا کرتا ہے کہ خطے میں پاکستان کو ہرڈلز کیا ہیں، راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں. تھینک یو. دیکھیے، میرا خیال ہے خطے کی رکاوٹیں تو آپ کے سامنے، اس میں تو کوئی بحثوں مباحثے کی ضرورت نہیں. ایک طرف ہندوستان ہے. پاکستان نے بار بار یہ بات کی ہے کہ اگر ہندوستان آگے چلنے کو تیار ہے تو ہم تیار ہوں گے، لیکن آگے چلنے کے لیے کچھ پری ریکویزٹس ہیں، کچھ انیبلنگ انوائرمنٹ ہے، جو مقبوضہ کشمیر میں معاملات ہیں وہ ان کو درست کرنے پڑیں گے. یہ بات ہم بار بار کر چکے ہیں. بدقسمتی سے وہاں کی جو حکومت ہے، جو رویہ ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، اس کے بعد مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ معاملہ پاکستان کے لیے کیا، اس خطے کے لیے آگے کیسے چلے گا. اگر ایک خطے کا بڑا ملک جو ہے وہ اس طرف چل پڑے جس طرف ہندوستان جا رہا ہے، تو میرا تو خیال ہے کہ تمام خطوں کو بہت کنسرن ہونا چاہیے کہ یہ کس طرف بات جائے گی. دنیا نے آنکھیں بدقسمتی سے بند کی ہوئی ہیں. اس طرح بھارت سے بات نہیں کر رہا جو کرنی چاہیے، کیونکہ نقصان سب کا ہوگا، لیکن بہرحال وہ معاملہ ان کا ہے. دوسری میرا خیال ہے رکاوٹ تو نہیں میں کہوں گا، لیکن اپرچونٹی میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اگر افغانستان میں انشاءاللہ سلامتی کی شکل نکلتی ہے، وہاں پہ مستقل طور پر امن آتا ہے، تو پھر وہ جو کوریڈور آف کنیکٹیوٹی کی ہم بات کرتے ہیں، راہداری کی بات کرتے ہیں، افغانستان بھی ایک ہب بن جائے گا. اس میں افغانستان کا بھی بہت فائدہ ہے، ظاہری بات ہے ان کی اکانومی کے لیے. اور بہرحال پاکستان کی لوکیشن تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یونیک ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. جی سر. صاحب خالد ایکسپریس ٹی وی سے. وہی صاحب، ماضی میں ازبک جو نیشنلز ہیں وہ مختلف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے، پاکستان میں بھی ان کا نیٹ ورک موجود رہا. اب اس موضوع پر کوئی ان سے بات ہوئی کہ فیوچر کیا ہے، کیا ایسا کبھی اب نہیں ہوگا؟ دوسرا، جو افغان قیادت ہے، کس بارے میں؟ سوری میں سمجھا نہیں، کس بارے میں؟ ازبک نیشنل جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں، پاکستان میں بھی اور پاکستان کے علاقوں میں بھی. کیا اس موضوع پر بھی ان سے بات ہوئی؟ دوسرا یہ کہ افغان ملٹری اینڈ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ فرار ہو کر ازبکستان گئی، وہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کے، کیا اس حوالے سے بھی ان سے کوئی بات چیت ہوئی؟ نہیں، پہلی چیز پہ بات نہیں. اور دوسری جو آپ کی بات ہے اس پہ میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ وہاں موجود ہیں. آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ. جی. انور عباس فرام بول نیوز. یوسف صاحب، مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو گراؤنڈ اینڈ ایئر لائنز آف پہ ریجن پہ بات کریں، یہ کسی اور دن ہم آئیں گے اس پہ. جی میڈم.
آپ کیونکہ راہداری کی بات کر رہے ہیں تو سی پیک کا نام نہ لیا جائے، پاسبل نہیں ہے، لیکن جب ایک طرف چیئرمین سی پیک اتھارٹی جو ہیں خالد منظور صاحب، وہ کراچی میں یہ بیان دیتے ہیں کہ امریکہ سی پیک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ کا اس کے اوپر کیا سٹینڈ ہے؟ کیونکہ بہت ذمہ دار شخص ہیں چیئرمین سی پیک اتھارٹی، تو کیا امریکہ ڈی ریل کر رہا ہے یا سپورٹ کر رہا ہے؟ ایک تو جی میں آپ کو بتاؤں، اس سٹیٹمنٹ کا وہ میری نظر میں بھی آئی تھی، میں نے ان سے خود بات کی تھی، اینڈ وی کنفرم دیٹ ہی واز کوٹڈ کمپلیٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. وہ آن لائن تھا، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کیا بات کی تھی. لیکن جو آپ کا بنیادی سوال ہے، دیکھیے میرا اس میں بالکل واضح موقف ہے. دنیا نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. وی ہیو ٹو انشور کہ ہمارے جو ہدف ہیں وہ ہم پورے کریں. اگر کوئی کمزوری ہے اس کو ریموو کریں تاکہ کوئی ایڈوانٹیج نہ لے سکے، اور جو ہماری اسٹرینتھس ہیں اس پہ کام کر کے جو ہمارے اپنے آبجیکٹیوز ہیں ان کو پورا کریں. باقی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان انفارچونیٹلی ہمارے دشمنوں کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ بات درست ہے، لیکن اس میں کہنا کہ کس نے کیا کیا، وی جسٹ نیڈ ٹو فوکس آن آور سیلوز اینڈ اسٹرینتھن واٹ وی ہیو. جی تھینک یو سر. دس از زرغون شاہ فرام جیو ٹیلی ویژن. آپ نے ازبکستان سے ٹرکوں کی آمد کا ذکر کیا جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو لے کے جایا جائے گا، تو کچھ اس کی تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیل بتا دیں. وہ کیا سامان لا رہے ہیں، کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، اور کیا پاکستان سے بھی کوئی ٹرک ازبکستان جائیں گے اسی روٹ پہ؟ تھینک یو. فرینکلی مجھے یہ پتہ نہیں سامان کیا ہے، لیکن آئی ایم انفارم کہ 4 ٹرکس ہیں جو ازبکستان سے ہیو مووڈ، اور وہ قدرتی طور پہ اس وقت آئے ہوئے ہیں، کوئی ان سے سنکرونائز نہیں ہوئے. کل ہمارے کوئی ٹرکس نہیں جا رہے ادھر، یہ صرف ازبیک ٹرکس آ رہے ہیں، بٹ اب ریگولرلی یہ پروسیس شروع ہو گیا. وہ TIR کا پروسیس ہے، بلکہ ہمارا ایک NLC کا ٹرک تو ابھی ٹرکی تک جا کے اور وہ واپس بھی آیا، تو وہ جو TIR فارمیٹ ہے اس کے نیچے یہ ہو رہا ہے، لیکن کل صرف ازبیک ٹرکس ہوں گے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ.